رحیم. جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں تیرے نام سے اور تیری ان دو صفتوں کے حوالے سے، رحمان اور رحیم. رحمان در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی سب سے عظیم صفت ہے. سب سے عام صفت تو صفت ربوبیت ہے، لیکن سب سے اعلی درجے کی صفت رحمان. جب بندہ الرحمن الرحیم بولتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے علم میں کمال عطا کر، اور جب رحیم بولتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ مجھے عمل میں کمال عطا کر. اس لیے کہ اگر آدمی کو علم میں کمال نہ ہو تو ٹھیک طریقے سے اس کام کو نہیں کر سکتا، اور کوئی عمل کرے اور کامل طریقے سے نہ کرے تو اس کام کے جو بہتر نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج وہ حاصل نہیں کر سکتا. مثلا کوئی لڑکا علم طب پڑھتا ہے، ڈاکٹری پڑھتا ہے، اگر اچھی طریقے سے وہ علم نہ پڑھے، گہرائی سے ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے، اس علم میں کمال نہ حاصل کرے تو اچھا ڈاکٹر بن پائے گا؟ سوال ہی نہیں، مریض کو مار ڈالے گا وہ. تو علم ناقص یہ خود اس کے حق میں بھی مضر ہے اور دوسرے لوگوں کے حق میں بھی مضر ہے. اور عمل اگر کامل نہ کرے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپریشن کر کے کینچی اسی کے اندر ڈال کر کے ٹانکے لگا دے، لیگیشن کر دے. تو جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہتا ہے اے اللہ میں تیرے ان دو ناموں کے حوالے سے دو چیزیں مانگتا ہوں، ایک تو کمال علم اور دوسرے کمال عمل. علم دے تو کامل دے اور عمل دے تو کامل دے. سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں تو آپ کو معلوم. اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں کتنی باتیں کہی گئی ہیں. اس میں 10 باتیں کہی گئی، 5 کا تعلق اللہ سے ہے اور 5 کا تعلق بندوں سے ہے. الوہیت کا تعلق اللہ سے جو الحمدللہ سے ظاہر ہے، الوہیت کا تعلق کہ معبود وہی ہے، الوہیت کا تعلق اللہ سے. ربوبیت کا تعلق اللہ سے رب العالمین. رحمانیت کا تعلق اللہ سے، رحیمیت کا تعلق اللہ سے، مالکیت کا تعلق اللہ سے. یہ 5 اللہ کے لیے. 5 چیزیں بندوں کے لیے کون سی ہیں؟ ایاک نعبد، عبادت بندہ کرے اللہ کے لیے، مدد مانگے و ایاک نستعین، استعانت. عبادت بندوں سے متعلق، مدد مانگنا یہ بندے سے متعلق، اہدنا الصراط المستقیم طلب ہدایت یہ بندوں سے متعلق، اور اس ہدایت کے راستے پر استقامت طلب کرنا، طلب استقامت یہ بھی بندے کی ذمہ ہے، بندے سے متعلق. اور صراط الذین انعمت علیہم طلب نعمت یہ بھی بندے سے متعلق ہے. تو اس میں 10 باتیں کہی گئی ہیں، 5 کا تعلق اللہ سے اور 5 کا تعلق بندے سے. علامہ قرطبی نے سورہ فاتحہ کے 12 نام بتائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم الشان سورہ ہے. اس کے 12 نام بتائے ہیں. سورہ صلاۃ اس کا نام ہے، جو مسلم شریف کی
ایک روایت کے اندر موجود ہے. اس سے نقطہ یہ نکلا کہ جب سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ رکھ دیا گیا ہے، نماز رکھ دیا گیا ہے، تو اگر کوئی امام اس کو نہ پڑھے تو امام کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. گویا نماز میں امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اور مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کا نام سورہ صلاۃ ہے، نماز کی سورہ، اس کا نام ہی نماز رکھ دیا گیا ہے. یعنی اس کے بغیر نہ تو امام کی نماز ہوتی ہے نہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے. دونوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی سورہ صلاۃ. دوسرا نام ہے حمد. تیسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کا دیباچہ. ایک نام ہے ام الکتاب، ایک نام ہے ام القرآن، ایک نام ہے القرآن العظیم، جیسا کہ سورہ حجر میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو ایک نام ہے قرآن عظیم، ایک نام ہے شفا، ایک نام ہے سبع مثانی، ایک نام ہے اساس کی پورے قرآن کی بنیاد ہے وہ، اور ایک نام ہے رقیہ، ایک کا نام ہے وافیہ، ایک کا نام ہے کافیہ. یہ 12 نام علامہ قرطبی نے گنائے. اس سورہ کریمہ کا ایک نام رقیہ ہے. رقیہ مینس منتر. اس نام کا ایک پس منظر ہے، اس سورہ کریمہ کے نام کا ایک پس منظر بیک گراؤنڈ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں لائے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، شام ہو گئی، بھوکے تھے، قریب ہی ایک گاؤں تھا. گاؤں میں جا کر کے انہوں نے کچھ کھانا حاصل کرنا چاہا، ضیافت طلب کی. ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا. یہ لوگ واپس اپنے خیموں میں آ گئے اور بھوکے ہی سونے کا ارادہ کر لیا. اتفاق سے گاؤں کے چودھری کو، سردار کو کسی زہریلے جانور نے، بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا. لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ تم لوگوں میں سے اگر کسی کو زہریلے جانور کا منتر آتا ہے تو چلو بھائی پڑھ کر کے وہ زہر اتار دو. ہمارے چودھری کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے. حضرت ابو سعید خدری کے ساتھ صحابہ کرام آئے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا، زہر اتر گیا. لیکن پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ تم لوگوں نے چونکہ ہمیں مہمان نہیں بنایا لہذا کچھ دینا پڑے گا. تو کچھ بکریاں انہوں نے دینے کے لیے کہا. وہ بکریاں جب لے کر کے آئے تو صحابہ کرام کے دلوں میں شکوک پیدا ہوئے کہ قرآن پڑھنے کے بدلے اجرت جو ہم نے لی ہے یہ اجرت صحیح ہے یا نہیں ہے، ابھی استعمال مت کرو. دیکھ رہے ہیں آپ احتیاط کتنا تھا صحابہ کرام کے درمیان حلال اور حرام کے بارے میں کہ کوئی بھی لقمہ حلق کے نیچے نہیں اتارتے تھے جب تک کہ کنفرمڈ نہ ہو جائے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے. بکریاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا. تو اللہ کے رسول مسکرائے، حدیث میں ہے مسکرائے اور کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ابو سعید کہ سورہ فاتحہ منتر ہے، رقیہ ہے، اور دوسرے وہ جو بکریاں تم لائے ہو اس میں میرا حصہ بھی نکالو. اس کے بعد آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، رواه البخاری، کہ سب سے زیادہ اجرت لیے جانے کا مستحق، کہ جس پر سب سے زیادہ اجرت لی جائے وہ قرآن حکیم ہے. سب سے زیادہ اجرت لیے جانے کا حقدار
قرآن حکیم.